الحمد للہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صلوات۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کی جلد صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ جو مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت امامیہ کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعائے خیر کرنے والا نہیں ہے، اور بالعکس عشرہ محرم الحرام کے بانیان کے مرحومین کی مغفرت و بلندی و درجات کے لیے صلوات۔ فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام حق کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے بلند ترین صلوات۔ محبت فرمائیں گے ابتدا میں ہی تھوڑی زحمت یقیناً ہوگی، آپ حضرات کو تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں جو احباب آئیں گے وہ پیچھے ہی رہیں گے، مشکل نہیں ہوگی کسی ساتھی کے لیے۔ تھوڑی محبت کریں، جزاک اللہ۔ آخری نوجوان دوست زحمت کریں، آگے تشریف لے آئیں۔ بیٹا آپ بھی اٹھو، یہ خالی جگہ پر کرو۔ اچھا آپ ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، سلامت رہیں انشاءاللہ، بہت مہربانی، سلامت رہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تلاوت کریں صلوات کی۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار، عاشقان حسین ابن علی، زندہ و سلامت رہیے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ خدا آپ سب کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں خالق کون و مکان سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ خدا بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے جرم قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو خدا دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں خدا ان کو باعزت روزگار مہیا فرمائے، جنہیں روزگار دیا ہے خدا نے آل محمد کے صدقے میں خدا ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے، جو مومنین پردیس میں ہیں مسافر ہیں خدا صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، عزاداری مظلوم کربلا جہاں جہاں ہو رہی ہے خدا اس کی حفاظت فرمائے، عزاداری برپا کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دشمنان عزاداری کو خدا نیست و نابود فرمائے، عزاداری کے حقیقی وارث کا خدا جلد ظہور فرمائے، ہم سب کو قیامت کے دن خدا عزاداران مظلوم کربلا میں شمار فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیے گا۔ برادران ایمانی، سلسلہ گفتگو اذہان عالی میں محفوظ ہوگا۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ان لوگوں سے کہو
میں نہیں بات کرتا ان سے، میں ان سے بات نہیں کروں گا، آپ ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ خدا نے اپنے لیے معیار محبت و عشق ذات محمد عربی کو قرار دیا ہے کہ جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہم شیعان علی ابن ابی طالب نے بھی اپنے لیے عشق و محبت کا مرکز حسنین کے نانا کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم جنہیں مانتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے ذات رسالت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں ذات مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کی عزت نہیں کرتے ذات مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہم جن کا احترام کرتے ہیں محمد عربی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کا احترام نہیں کرتے ذات محمد عربی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مانتے ہی فقط مصطفیٰ کو ہیں۔ تھوڑا سا دیں گے یا علی یا علی، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم مانتے ہی فقط ذات مصطفیٰ کو ہے، ہمارے لیے معیار محبت و عشق فقط ذات مصطفیٰ ہے، اور منبر حسین کی قسم ہے، عزت علم عباس کی قسم ہے، ہم نے اگر اہل بیت کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا، ہم نے اگر علی ولی کو مانا ہے تو علی کے کہنے پہ علی کو نہیں مانا، ہم نے اگر سیدہ کو مانا ہے تو سیدہ کے کہنے پہ سیدہ کو نہیں مانا۔ بھئی کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں اپنے باپ کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے سیدہ کی زبان سے نہیں سنا، ہم نے تو زبان رسالت سے یہ جملے سنے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کب کہا تھا حسنین نے کہ ہم نانا کی خوشبو ہیں؟ ہم نے حسنین کی زبان سے نہیں سنا ہے، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتایا، حسن اور حسین میری خوشبو ہیں، یعنی میں رسالت کا پھول ہوں، یہ میری خوشبو ہیں، میں رسالت کا پھول ہوں، یہ میری خوشبو ہیں۔ اور اگر میرا عقیدہ پوچھتے ہیں تو پھول کی قدر و قیمت ہی خوشبو کی وجہ سے۔ جیو مل کے حیدری۔ کب کہا تھا علی مولا نے کہ جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے علی کی زبان سے نہیں سنا، ہم نے زبان رسالت سے یہ جملے سنے ہیں کہ میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں، 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں، 1.25 لاکھ نمازیوں کے مجمع میں پلانوں کا منبر بنا کے علی کا بازو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تو جو ہے اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ بہت اچھا استقبال کر رہے ہیں آپ حضرات، بہت اچھا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا باجماعت ہونا چاہیے۔ جب عشق علی مجبور کرے، جب محبت علی مجبور کرے، علی علی بلند آواز سے کیا کرو، حسین حسین بلند آواز سے کیا کرو۔ توجہ ہے؟ لبیک یا حسین کے نعرے بلند آواز سے لگایا کرو۔ کیوں؟ اپنی مجلس بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے انسان کی آواز جو ہے نا یہ فنا نہیں ہوتی۔ انسان کی آواز ختم نہیں ہوتی،
انسان کی آواز فضا میں ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور اگر انسان کی آواز منہ سے نکلتے ہی ختم ہو جاتی، جو میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ آپ تک نہ پہنچ سکتی۔ انسان کی آواز فضا میں معلق رہتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سائنسی آلات کے ذریعے سے کوشش کی گئی۔ آپ نے ریڈیو کا کان مروڑا، BBC لندن سے خبریں سن لیں۔ بلکہ آج کی سائنس تو اتنی ترقی کر چکی ہے کہ خالی آواز نہیں، تصویر بھی دکھائی جاتی ہے۔ چینل ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، کبھی کسی چینل پہ، کبھی کسی چینل پہ، کبھی کسی چینل پہ۔ اور ایک جریدے میں نے ایک بات پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انبیاء کی آوازوں کو بھی ریکارڈ کیا جا سکے۔ جب سے یہ بات میں نے پڑھی ہے، ہر نماز میں، ہر مجلس میں یہ اکثر دعا مانگا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسی ایجاد میری زندگی میں ہی آ جائے کہ انبیاء کی آوازوں کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ اس لیے کہ مجھے کوئی اور آواز سننے کا شوق نہیں ہے، میں تو سب سے پہلے غدیری اسٹیشن لگا کے رسول کا اعلان غدیر سنوں گا۔ جیو جیو، یا علی علی، یا علی علی، مولا سلامت رکھے۔ توجہ ہے دوستان محترم علی، اس لیے عرض کر رہا ہوں علی علی بلند آواز سے کیا کرے، حسین حسین بلند آواز سے کیا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت کے دن فرشتے آپ کو پکڑنے لگے کہ بتاؤ بھائی کون ہو، آپ کا سر نیچے نہ ہو، سر فخر سے بلند کر کے کہو کہ میں علی والا ہوں۔ گواہی چاہتے ہو تو فضاؤں سے پوچھ لو۔ ہم فقط نبی کو مانتے، ہم فقط نبی کی مانتے۔ توجہ رکھیے گا، ہم نے اگر علی کو بھی مانا ہے تو نبی کی وجہ سے، ہم نے اگر سیدہ کو مانا ہے تو نبی کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے اگر حسنین کو مانا ہے تو نبی کی وجہ سے مانا ہے۔ یہاں آج کی حد تک بات روک رہا ہوں، بس ایک نبی کا فرمان، کیونکہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں عظمت مصطفیٰ بیان ہو وہاں فرمان مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے۔ جی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا جی۔ اور نبی کا ایک فرمان سنو، اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں، العجلۃ من عمل الشیطان الا خمسۃ مواسم۔ کسی کام میں جلدی نہ کرنا، جلدی میں آ کے کسی کی غیبت نہ کرنا، جلدی میں آ کے کسی پہ بہتان نہ لگانا۔ میں امید رکھوں گا کہ جس طرح آپ عظمت مصطفیٰ سن رہے تھے اسی طرح فرمان مصطفیٰ بھی سنیں گے۔ توجہ ہے نا؟ جلدی نہ کرنا، کسی پہ جھوٹ نہ باندھنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی پہ بہتان نہ لگانا۔ کیوں؟ العجلۃ من عمل الشیطان، یہ جو جلد بازی ہے نا یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ الا خمسۃ مواسم، مگر 5 مقامات ایسے ہیں جہاں جتنا جلدی ہو سکے جلدی کرنا۔ پہلا مقام تجہیز المؤمن اذا مات، جب کوئی مومن مر جائے اس کے غسل کفن دفن میں جلدی کرنا۔ جب کوئی مومن مر جائے تو اس کے غسل کفن میں جلدی کرنا۔ اچھا قبلہ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم کہتے ہیں مومن مر گیا، توجہ، ہم کہتے ہیں فلاں مومن مر گیا۔ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ مومن مر جائے؟ ہم نہ مرنے والوں کی محبت میں مریں اور پھر مر جائیں؟ اللہ سلامتی عطا فرمائے یار، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ ہے دوستان محترم؟ موت ہے کیا؟ پریشان ہو گئے ہو؟ موت کہتے کسی ہیں؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ سنیں گے موت کی حقیقت؟ خدا کی قسم اگر موت کی حقیقت کا پتہ چل جائے نا بندے کا مرنے کو دل چاہے، وہ بندہ زمین پہ بیٹھے گا ہی نہیں جسے موت کی حقیقت کا پتہ چل جائے اور پھر موت سے ڈرے، موت سے گھبرا جائے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ جب عشق علی شنید سے دید میں تبدیل ہو جائے اسے موت کہتے ہیں۔
جیو حیدری یا علی یا علی. توجہ ہے؟ جب عشق علی شنید سے دید میں تبدیل ہو وہی تو موت ہے. جب مومن مر جائے اس کے غسل کفن دفن میں جلدی کرو. صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مومن دنیا سے چلا جائے نا زیادہ سے زیادہ مومنین کو جنازے میں شرکت کی دعوت دو. معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی مومن کے جنازے میں 40 مومنین مل کے جنازہ پڑھتے ہیں اور آخری تکبیر سے پہلے پیش نماز کی ابتدا میں وہ یہ جملے پڑھتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگارا ہم اس مرنے والے کے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. ہم اس مرنے والے کے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. کہاں پڑھتے ہیں؟ میت پہ. توجہ، مالک کی آواز آتی ہے تم 40 مومنین مل کے گواہی دے رہے ہو سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. میں تمہاری گواہی کو قبول کرتا ہوں، اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. سمجھو رکھیے گا. اچھا ایک سوال ہے میرا نوجوانوں سے، بچوں سے، ذرا مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، نہیں جانتے ہو؟ جی بزرگوں، ایک شخص ہمارے سامنے پیدا ہوا جی، اس کا بچپن ہمارے سامنے ہے، اس کا لڑکپن ہمارے سامنے ہے، اس کی جوانی ہمارے سامنے، اس کا ظاہر ہمارے سامنے، اس کا باطن ہمارے سامنے، اس کے بعض گناہوں سے بھی واقف ہے. اس کے باوجود وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے ایک عادل پیش نماز کی ابتدا میں کھڑے ہو کے میت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار ہم اس مرنے والے کے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. جھوٹ نہیں بول رہے ہو یار؟ وضو کر کے جھوٹ بولتے ہو جی؟ قبلے کی طرف منہ کر کے جھوٹ، میت پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہو. جو جنازہ تمہارا سنا رہا ہوں، جو جنازہ پڑھتے ہیں میت پہ، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا پڑھ رہے ہو جنازے پہ بھائی. میت پہ کھڑے ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر کے کہہ رہے ہو پروردگارا سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. تو آخر یہ خیر ہے کیا جس کی گواہی میت پہ کھڑے ہو کے دے رہے ہو؟ اس خیر کا اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک غدیر کے میدان میں نہیں جاؤ گے. پیغمبر اسلام نے فرمایا ابو ذر ٹیلے پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہو حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف. تو عمل خیر وہاں پر کیا ہوا؟ پیغمبر نے علی کا بازو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس لیے ہم کہتے ہیں پروردگارا ہوگا گناہگار، ہوگا خطا کار، ہم صرف اتنا جانتے ہیں تھا تیرے علی ولی کا چاہنے والا. جیو حیدری یا علی یا علی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کسی کام میں جلدی نہ کرو مگر 5 مقامات. پہلا، جب کوئی مومن دنیا سے چلا جائے. یہ ہماری اردو کی کمزوری ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت دامن میں گنجائش بہت کم ہے اور میں اسی وجہ سے اپنے مزاج سے ہٹ کے مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ تاکہ کم سے کم وقت میں میں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کی خدمت کر سکوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن میں نے آدھے گھنٹے میں گھنٹہ پڑھنا ہے نا. توجہ رکھیے گا، میں آدھے گھنٹے میں گھنٹہ پڑھنا چاہتا ہوں، زیادہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، وقت گزاری نہیں. دینداری کا تقاضا یہ ہے، ذکر حسین کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ جو بچی ہیں ان کی کوئی خدمت ہو. ہمارے پاس الفاظ نہیں، ہم کہتے ہیں مومن مر گیا ہے. عربی میں موت کو انتقال کہا گیا ہے، اور انتقال کا مطلب کیا ہے جی؟ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں. اب یہ جملہ میرے بزرگ سمجھیں گے، شاید بچے نہ سمجھ سکیں. اب میں بزرگوں سے خصوصی توجہ بزرگوں کی چاہوں گا.
خصوصی توجہ اس جملے کی. اگر انتقال کا معنی موت ہوتا، ختم ہو جانا ہوتا، تو آج تک جتنی زمینیں انتقال ہوئی ہیں سب مر جاتی. اللہ سلامتی عطا فرمائے یار، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو یار، بہت مہربانی یار، بہت مہربانی. سلامت رہیے نوجوان، جزاک اللہ. وہ جو فرما رہے ہیں انتقال کا مطلب کیا ہے جی؟ منتقل، ایک نام سے دوسرے نام میں منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں. اور مومن مرتا نہیں ہے، مومن کا ہوتا ہے انتقال، یعنی دار فنا سے دار بقا میں جانے کو انتقال کہتے ہیں. اور لطف لیجئے گا، آؤ مرنے کا لطف لیں. یہ دو ملک ایسے ہیں، دار فنا، دار بقا، جہاں جانے کے لیے نہ آپ کو شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو ویزے کی ضرورت ہے. دعا ہے اس ذکر کے صدقے میں اللہ آپ سب کو حج و زیارات نصیب فرمائے. اگر حج و زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں، شناختی کارڈ نہیں، پہلے شناختی کارڈ بنوانا پڑے گا، پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، ویزا لگوانا پڑے گا، تب آپ اس ملک کی سرحد میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر یہ کوائف آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسرے ملک میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دو ملک ایسے ہیں، دار فنا اور دار بقا، جہاں جانے کے لیے نہ شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے جہاں حکومت تبدیل ہو جائے. اور ان دو ملکوں کے اندر ان چیزوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے. جن اہل بیت کی حکومت یہاں پر ہے، انہی اہل بیت کی حکومت وہاں پر ہے. یا علی یا علی 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 مل کے مست کلندر، علی علی کعبے کے گوہر، علی علی زہرا کے شوہر، علی علی جیو، حسنین کے بابا، کمبر کے مولا، ابو ذر کے مولا، ہم سب کے مولا. ذرا زور سے بولو، جیو، کار کے بولو، نعرہ حیدری. تو جو فرما رہے ہیں دوستان محترم، یا نہیں پریشان تو نہیں کہ موت کا لفظ سن کے جی؟ اچھا، موت کو عربی میں وصال بھی کہا گیا ہے. یہ بزرگ تائید کریں گے، فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا جی. جی اچھا، وصال کا معنی کیا ہے؟ ملاقات. موت ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. بس ادھر موت کی ہچکی آئی، بندہ جن سے محبت کا دم بھرتا تھا ان کے قدموں میں پہنچ گیا. اللہ جزائے خیر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت آئی جی اور روح قبض کرنے کے لیے. توجہ رکھیے، جب ملک الموت آیا نا تو نبی خدا نے کہا ملک الموت تو جانتا ہے میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا دوست ہوں. میرے مالک کا حکم انکاری نہیں ہے، اس کا حکم انکاری نہیں، لیکن کیونکہ میں ہوں اس کا دوست، مجھے میرے مالک سے میرے ایک سوال کا جواب لا کے دے. کیا کبھی کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ پھر اشدت آنن فانا رابطہ کیا، مالک تیرا نبی یہ کہتا ہے، تیرے خلیل یہ کہتا ہے، تیرا دوست یہ کہتا ہے، کیا کبھی کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ آواز پروردگار آئی، ملک الموت جلدی سے جا، میرے حبیب کو، میرے خلیل کو، میرے دوست کو، میرے ابراہیم کو میری طرف سے بھی یہ پیغام پہنچا دے. ابراہیم تو نے یہ کہا ہے کیا کبھی کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ مجھے اتنا بتا، کیا کبھی کوئی دوست دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے؟ جو فرما رہے ہیں دوستان محترم، العجلۃ من عمل شیطان، کسی کام میں جلدی نہ کرنا، الا خمسۃ مواسم، مگر 5 مقامات.
جہاں جتنا جلدی ہو سکے جلدی کرنا۔ پہلا تجہیز المومن اذا ماتا، جب کوئی مومن دنیا سے چلا جائے اس کے غسل کفن دفن میں جلدی کرنا۔ دوسرا مقام اطعام الضیف اذا نزل، جب کوئی مہمان گھر میں آ جائے اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرنا۔ جب کوئی مہمان گھر میں آ جائے اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرنا۔ میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مجھے ایمانداری کے ساتھ سوچ کے بتائیں، امیر کائنات سے بڑا اس کائنات میں کوئی امیر ہے؟ جی نہیں نا جی۔ میرے امیر مولا کے پاس ایک مہمان آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ میرے امیر مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا، اس کے بیٹے کے ہاتھ تم دھلاؤ، اس کے باپ کے ہاتھ ابھی دھلائے۔ اللہ سلامت رکھے یار آپ لوگوں کو، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سیرت امیر سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ مہمان نوازی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے مہمان نوازی۔ مہمان نواز کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ معمول تھا، زندگی کا۔ کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا، کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا جی۔ بچوں یہ باتیں آپ کے یاد کرنے کی توجہ۔ ایک دن ایسا ہوا، رات ہو گئی، صبح سے خلیل خدا بھوکے ہیں، مہمان آیا نہیں، کھانا کھایا نہیں۔ رات کے وقت چراغ ہاتھ میں لیا، چوراہے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کوئی بندہ خدا مجھے ملے، اسے ساتھ لے جاؤں، مل کے بیٹھ کے کھانا کھا سکوں۔ بس تھوڑی دیر کے بعد ایک 80-90 سال کے بزرگ شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اسے روکا، کہا بندہ خدا، میں خلیل خدا ابراہیم ہوں، میری زندگی کا یہ معمول ہے، میں نے کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا، صبح سے بھوکا ہوں، مہمان آیا کوئی نہیں ہے، کھانا کھایا نہیں، مہربانی کر میرے ساتھ چل، بیٹھ کے کھانا کھا۔ وہ شخص بھی بھوکا تھا۔ اب بندے کو کیا چاہیے جی؟ اور بھوکے کو 2 روٹی، توجہ ہے، ساتھ چلا۔ حضرت نے بیٹھک میں بٹھایا، دسترخوان لگایا، کھانا چنا گیا۔ جب کھانا شروع کرنے لگے نا تو حضرت نے یہ محسوس کیا، یہ جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا نہیں، یعنی اس نے کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی۔ فرماتے ہیں بندہ خدا، تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ فرسٹ کلاس قسم کا کافر تھا، منافق نہیں تھا۔ کہتا ہے ابراہیم، جب میں تیرے خالق کو مانتا ہی نہیں تو بسم اللہ کیوں پڑھوں؟ اب کوئی اپنے دوست کی توہین برداشت کر سکتا ہے؟ کہا اچھا تو میرے خالق کو مالک کو نہیں مانتا؟ کہا نہیں مانتا، اٹھ جا یہاں سے، چل 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 نکل، اس دسترخوان پہ تیری گنجائش ہی نہیں ہے، میں ایسے بندے کو بٹھانے کا عادی نہیں جو میرے دوست کی توہین کرے۔ اٹھا دیا اسے، چلا گیا وہ شخص۔ جو ہی وہ گھر سے باہر گیا نا، آواز پروردگار آئی، ابراہیم دنیا میں تیری مہمان نوازی کے ڈنکے تھے، آج بس ہو گئی۔ ڈنکے تھے دنیا میں تیری مہمان نوازی کے، آج بس۔ کہا مالک وہ تجھے نہیں مانتا تھا، تیرا منکر تھا، تیرا انکاری تھا، تیرا دشمن تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ آواز پروردگار ابراہیم 90 سال سے یہ شخص مجھے نہیں مان رہا، اس کے باوجود بھی میں نے اس کا ایک وقت کا کھانا بند نہیں کیا، میں نے اس کا ایک وقت کا کھانا تیرے دسترخوان پہ لکھا تھا، تو نے میرے بندے کو اٹھا دیا۔ مالے غلطی ہو گئی،
کیا کروں؟ بلا کے لا اسے، کھلا اسے۔ وہ بابا جی ابھی تھوڑی دور ہی پہنچے تھے، حضرت نے چراغ لیا اور اسے آواز دی، بندہ خدا رک جا۔ وہ سمجھے پہلے پیار سے اٹھا لیا ہے، اب لگتا ہے مارے گا بھی سے۔ انہوں نے تھوڑا سا دوڑنے کا ارادہ کیا اور پوزیشن لی۔ حضرت تیزی سے آگے بڑھے، کہا بندہ خدا ڈر نہیں گھبرانا، جو کھانا چھوڑ گیا ہے نا وہ آ کے کھا۔ ہائے ہائے ہائے، جو کھانا چھوڑ گیا ہے وہ کھانا آ کے کھا۔ کہتا ہے ابراہیم یہ 1-2 منٹوں کے اندر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا ہے؟ پہلے خود ہی دسترخوان سے تو نے مجھے اٹھا دیا، اب کہہ رہا وہی کھانا کھا۔ کہا بندہ خدا جب میں نے تجھے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا نا، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا کہ ابراہیم 90 سال سے یہ مجھے نہیں مان رہا، میں نے اس کا ایک وقت کا کھانا بند نہیں کیا، ایک وقت کا کھانا تیرے دسترخوان پہ لکھا تھا، تو نے میرے بندے کو اٹھا دیا۔ وہ شخص کہتے ہیں ابراہیم تیرا مالک اتنا کریم ہے، جو اسے نہیں مانتا اسے بھی رزق دیتا ہے۔ کہا ہاں میرا مالک اتنا کریم ہے، جو اسے نہیں مانتا اسے بھی رزق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اتنا کمینہ تو پھر میں بھی نہیں ہوں، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھاؤں گا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مرد آباد بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ ناراض تو نہیں ہو رہے نا جی؟ الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آگے کہتا ہے یا نبی اللہ ایک سوال ہے، بتاؤ کیا؟ میری موت کب واقع ہوگی؟ میری موت کب واقع ہوگی؟ کب میں نے مرنا ہے؟ نبی خدا فرماتے ہیں بندہ خدا یہ راز الہی ہے، ہمیں ان سے پردہ ہٹانے کی اجازت نہیں۔ کہتا ہے مہربانی کرے، پوچھ لیا ہے بتا دے۔ اچھا فلاں مہینہ، فلاں ہفتہ، فلاں دن، آدھی رات کے بعد تیری موت واقع ہو جائے گی۔ جی مختصر نوٹ کر لیا اس نے، وقت آ گیا۔ اب ذرا مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، جس بندے کو یہ پتہ چل جائے آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے، اسے نیند آئے گی جی؟ شاید کوئی دوست سو جائے جیسے مجلس میں سویا ہوا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ ہے؟ نہیں آئے گی جی، نہیں۔ اسے کیا کرے گا؟ توبہ استغفار، روئے گا، گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، رب مہربانی کر، تیرے پاس آنا ہے، معاف کر دے، تو رحیم و کریم ہے۔ اس نے بھی مصلی عبادت بچھایا، شروع ہو گیا۔ ابھی آدھی رات نہیں ہوئی تھی، آدھی رات کے قریب دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا مہمان ہوں۔ مہمان ہوں، بھوکھا ہوں، کھانا بھی چاہیے، آرام بھی کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، مہمان کو بیٹھک میں بٹھایا، آ کے اپنی بیوی کو اٹھایا۔ اٹھنے کے وقت اللہ نے آدھی رات کے وقت تیرے گھر مہمان بھیجا۔ نیک عورت تھی، مومنہ عورت تھی، بسم اللہ پڑھ کے اٹھی۔ توجہ، خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے اللہ نیک بیوی عطا کرے، جسے اپنی وقت پہ نہیں ملتی۔ اس نے مہمان کو کیا کھلانی ہے پھر؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، قبلہ علامہ محمد یار نجفی صاحب کا۔
ان کے حوالے سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے اللہ نیک بیوی عطا کرے۔ اگر بیوی اطاعت گزار ہو، اولاد فرما بردار ہو اور دل میں ہو حسنین کے بابے کی محبت، پھر بے شک ایک وقت کا ہو یا نہ ہو دل میں علی ہو۔ ہائے 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 ہائے، جیو جیو اگلا جملہ فرماتے تھے اگر بیوی اطاعت گزار نہ ہو، اولاد فرما بردار نہ ہو اور دل میں حسنین کے بابے کی محبت بھی نہ ہو، بہتر تھا مر جاتا۔ تیرے دنیا میں آنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ بسم اللہ پڑھ کے مومنہ عورت اٹھی، کھانا تیار کیا، مہمان کو کھانا کھلایا گیا، مہمان نے کھانا کھایا، آرام کیا، صبح ہو گئی، موت نہیں آئی۔ ہائے ہائے ہائے، میرے ساتھ ساتھ پرواز کریں گے، توجہ ہے۔ صبح ہو گئی، موت نہیں آئی، دوپہر آ گئی، موت نہیں آئی، شام کے وقت پریشانی کی حالت میں آیا نبی خدا کی بارگاہ میں۔ نبی کا فرمان نعوذ باللہ جھوٹا ہو نہیں سکتا تھا۔ نبی نے فرمایا تھا آدھی رات کے بعد موت آ جائے گی، اب اگلی شام آ گئی ہے، موت آئی نہیں۔ آیا قدموں پہ ہاتھ رکھے گا یا نبی اللہ آپ نے فرمایا تھا آدھی رات کے بعد مجھے موت آ جائے گی، مجھے موت نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حضرت نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں بندہ خدا بتا تو صحیح رات تو نے عمل کیا ہے، بتا تو صحیح رات تو نے عمل کیا ہے۔ کہا کوئی خاص عمل نہیں کیا میں نے، کوئی خاص عمل نہیں کیا میں نے۔ کہا کیا عمل کیا ہے تو نے؟ کہا فقط اتنا کیا ہے آدھی رات کے قریب میرے گھر میں مہمان آ گیا تھا، اس مہمان کو کھانا کھلایا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بندہ خدا تیرا آدھی رات کو اٹھ کے اس مہمان کو کھانا کھلانا کریم اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اس نے تیری 40 سال زندگی بڑھا دی ہے۔ یا علی یا علی یا علی، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ آلوچناتوں میں نہ ملے شیطان، کسی کام میں جلدی نہ کرنا، الا خمسۃ مواضع، مگر 5 مقامات جہاں جتنا جلدی ہو سکے جلدی کرنا۔ پہلا تجہیز المؤمن اذا مات، جب کوئی مومن دنیا سے چلا جائے اس کے غسل کفن دفن میں جلدی کرنا۔ دوسرا اطعام الضیف اذا نزل، جب کوئی مہمان گھر میں آ جائے اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرنا۔ تیسرا مقام التوبۃ اذا اذنب، جب کوئی گناہ کر بیٹھو پھر توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ وہ ذات احدیت بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندے کو بخشنے کے، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندے کو بخش دے۔ قارون نامی ایک کافر شخص ہے، حضرت موسیٰ ہی کا زمانہ ہے، چلتے چلتے پاؤں کی ٹھوکر لگی اور زمین پہ گر گیا۔ اچانک بائی چانس اس کے منہ سے نکل گیا یا اللہ، آواز پروردگار آئی جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ اس نے 1 مرتبہ پکارا یا اللہ، رب نے 3 مرتبہ اسے جواب دیا جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگارا یہ تجھے نہیں مانتا تھا، تیرا منکر تھا، تیرا انکاری تھا، تیرا دشمن تھا، اچانک بائی چانس اس کی زبان سے یا اللہ نکلا ہے، تو نے اسے بھی جواب دے دیا ہے۔ آواز پروردگار آئی موسیٰ یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں رب ہونا تو نہیں بھولا ہوں۔ التوبۃ اذا اذنب، جب گناہ کر بیٹھو تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر مائیں اپنے بچوں کو یہ بتاتی ہیں تربیت کے حوالے سے، خبردار ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے جی، یہ دائیں والے کا کام نیکیاں لکھنا ہے، بائیں والے کا کام
گناہ لکھنا ہے. اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گے تو یہ لکھ لے گا. توجہ، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں. میرے نوجوان سر اٹھا، دیکھ تیرا رب تجھ سے محبت کتنی کرتا ہے، تیرا خالق و مالک تجھ سے پیار کتنا کر رہا ہے. روایت کی لفظ ہیں، جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کے نام اعمال میں نیکی کا ثواب لکھ دو. توجہ، اللہ جزائے خیر دے. مثلا میرا یقین ہے، مجھے امید ہے یہاں بھی سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی صبح کی نماز کے آپ نے ارادہ کیا، صبح کی نماز کا نیت ابھی کی. توجہ، نیت ابھی کی ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھوں گا. حکم ہوا اس کے نام اعمال میں نماز کا ثواب لکھ دو. صبح ہو گئی، اذانیں ہوئیں، کوشش کی آپ نے، اٹھ گئے، اٹھ کے آپ وضو کرنے لگے. وضو جب آپ نے کیا، حکم ہوا دیکھو یہ میرا بندہ میری محبت میں وضو کر رہا ہے، یہ میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، یہ میرے پاس آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ میرے پاس آنا چاہتا ہے. ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھو. اللہ کرے میں سمجھا سکوں نوجوانوں کو. ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں نیکیاں. وہ شخص مسجد میں پہنچ جاتا ہے، نماز شروع کرتا ہے. جب وہ نماز شروع کرتا ہے نا، حکم ہوتا ہے ہر سانس کے بدلے میں نیکیاں لکھو. ہر سانس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جاؤ. کس قدر محبت کر رہا ہے، کس طرح اس کی نیکیوں کو بڑھا رہا ہے. دوسری طرف ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، یہ کہتا ہے میں بھی لکھوں، حکم ہوتا ہے نہیں. ارادہ کیا، ہو سکتا ہے نہ کرے. وہ گناہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ کہتا ہے اب تو یہ گھر سے نکل چکا ہے، اب گناہ لکھ دوں، حکم ہوتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے رستے سے آ جائے. وہ شخص گناہ کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، یہ کہتا ہے اب تو یہ گناہ کی منزل پہ پہنچ چکا ہے، اب لکھ دو گناہ، حکم ہوتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے اب بھی نہ کرے. وہ شخص گناہ کر لیتا ہے، یہ کہتا ہے اب تو اس نے کر لیا، اب لکھوں، حکم ہوتا ہے نہیں، اب بھی نہیں لکھنا. روایت میں ہے کم از کم 7 گھنٹے تک خدا ایک گناہ گار بندے کو مہلت دیتا ہے. اور یہ 7 گھنٹے کا فلسفہ کیا ہے؟ 7 گھنٹے کی مہلت کا فلسفہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس 7 گھنٹے کے دوران کسی نماز کا وقت آ جائے اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب وہ بیٹھے گا اور پڑھے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، گناہ لکھنے سے پہلے ہی مٹا دیا جائے گا. لیکن جب بندہ متوجہ نہیں ہوتا نا جی، اب حکم ہوتا ہے اب یہ اتنا بدبخت ہو گیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دو. نیکیوں کو اس قدر بڑھایا جا رہا ہے، گناہوں کو اس قدر مٹایا جا رہا ہے. کتنی محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے سے، کوئی ہے اندازہ جی؟ میں اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اللہ کرے میں پیغام پہنچا سکوں. کوئی ایک نوجوان متوجہ ہو گیا، خدا کی قسم میرے عشرے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کتنی محبت اس دنیا میں، مثالی محبت کس کی ہے جی؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ماں والے بیٹھے ہو، اس دنیا میں سب سے مثالی محبت ماں کی محبت. کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ جو ماں کی محبت کو ناپ سکے؟ تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ. ماں کی محبت ناپی جا سکتی ہے جی، حتیٰ کہ وہ ماں جانور کی ہی کیوں نہ ہو. نہیں ماپی جا سکتی ماں کی محبت. کوئی ایسا پیمانہ ایجاد ہی نہیں ہوا جس ماں کی محبت کو ناپ سکے. ذرا تصور کرو
ماں کو جانتے ہیں کون ہے ماں؟ اجازت ہے ایک جملہ ماں پہ کہہ دوں؟ ماں کی عظمت پہ ایک جملہ کہہ دوں؟ کس عظمت کی مالک ہے ماں؟ ماں ایک عورت کا نام نہیں ہے، ماں صفات مظہر پروردگار ہے۔ ماں صفات مظہر پروردگار، خالق وہ ذات ہے، ذریعہ خلقت اللہ نے ماں کو بنایا ہے، رازق وہ ذات ہے، بچے کو رزق دینے کا ذریعہ اللہ نے ماں کو بنایا ہے، متکلم وہ ذات ہے، بچے کو چھوٹے چھوٹے جملے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ توجہ، خدا کی ایک اور بڑی عظیم صفت ہے جس کا مظہر بھی اللہ نے ماں کو بنایا ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ دعائے کمیل میں امیر کائنات فرماتے ہیں یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الی الدعاء، اے جلدی راضی ہونے والے، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے۔ خدا نے اپنی اس صفت کا مظہر بھی ماں کو بنایا ہے۔ میں نیک اولاد کی بات نہیں کر رہا، نالائق ترین اولاد جس سے محلے والے تنگ آ چکے ہوں، بہن بھائی تنگ آ چکے ہوں، رشتہ دار بائی کاٹ کر چکے ہوں، حتیٰ یہاں تک بھی باپ بھی منہ موڑ چکا ہو، دفع ہو نکل جا، اور یہاں تک نوبت آ جائے کہ غصے میں ماں بھی کہہ دے دفع ہو نکل جا گھر سے، نکال دیا صبح کو گھر سے، شام ہو گئی بیٹا گھر میں نہیں آیا، ٹک ٹکی باندھے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے، ہاتھ دعا کے لیے بلند کر رہی ہے، میں نے تو زبان سے کہا تھا دل سے تو نہیں کہا تھا، اللہ کرے ادھر سے آ جائے، اللہ کرے ادھر سے آ جائے، اللہ کرے جلدی گھر میں آ جائے، انتظار کر رہی ہے ماں۔ لیکن جب آدھی رات کے قریب وہ نوجوان پہنچتا ہے گھر میں تو کوئی باقی سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو اس کا نام ہے ماں۔ ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، جھوٹے موٹے دو آنسو بہاتا ہے، رو کے کہتے اماں غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ وہ سب سے پہلے سینے کے ساتھ لگاتی ہے، اسے کھانا بھی کھلاتی ہے، اس کی وکالتیں کر رہی ہوتی ہے، زبان کا گندا ضرور ہے دل کا برا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کی مائیں زندہ ہیں خدا ان کا سایہ سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں خدا انہیں کنیزان جناب سیدہ میں شمار فرمائے۔ میرے نوجوان دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، مجھے سوچ کے اتنا بتا، اس ماں کے دل میں اس بچے کے لیے کس نے محبت پیدا کی؟ آئے جس اللہ نے ماں کے دل میں اتنی محبت ڈالی ہے۔ یہ جملہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، عمومی طور پہ ایک جملہ بزرگ بیان کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، جب ایک ماں کا پیار نہیں ناپا جا سکتا تو 70 ماؤں کا پیار کہاں ناپا جا سکتا ہے؟ التوبۃ اذا اذنب، جب گناہ کر بیٹھو تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ وہ ذات احدیت بہانے تلاش کر رہی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے آ جائے میرا بندہ، آ جائے۔ کتنا لطف کیا ہے اس خالق اکبر نے، کتنے بہترین وسیلے انہیں عطا کر دیے آپ کو۔ بہترین وسیلہ عزاداری کا وسیلہ، بندہ آ کے یہاں قدم رکھتا ہے خدا معاف کر دیتا ہے۔ آ گیا ہے میرے حسین کی صف عزا پہ، اب اس کے مٹھا تو، یہ میرے حسین کے پاس آ گیا، اب اسے احساس بھی، اسے دکھایا بھی نہ، اسے یاد بھی نہ دلانا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وسیلے بنا رہا ہے وہ خالق و مالک۔ توجہ ہے عزادارے، کتنا کریم و رحیم ہے وہ، خدا کا کرم دیکھنا ہے۔ بس لفظ کرم پہ میں نے بات ختم کر دینی ہے، بڑی زحمتیں آپ کو دیں، خدا اجر کثیر عطا فرمایا آپ لوگوں کو کرم پہ۔ دیکھنا ہو نا وہ رب کتنا کریم ہے، اس نے اپنی معرفت کے 14 آئینے بنائے ہیں، ان کو دیکھتے چلے جاؤ، مجھے پہچانتے چلے جاؤ۔
آؤ دیکھو کہ اہل بیت کتنے کریم ہیں، پھر دیکھنا کہ اگر اہل بیت اتنے کریم ہیں تو ان کا خالق کتنا بڑا کریم ہوگا۔ اجرکم اللہ، کتنا بڑا کریم ہے ان کا خالق۔ آؤ، علی کتنا بڑا کریم ہے، حسین کتنا بڑا کریم ہے۔ اور دیکھو اگر حسین اتنا بڑا کریم ہے تو حسین کا رب کتنا بڑا کریم ہے۔ کرم پہ بات، کتنا کریم ہے حسین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے، مدینے سے حسین چلے، اپنی مرضی سے گیا ہے حسین۔ وطن تو سب کو پیارا ہوتا ہے، وطن تو ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے۔ عام بندے کو اپنا وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، تو حسین کو کتنا پیارا تھا وطن، جس مدینے میں ماں بھی ہو، جس مدینے میں نانا ہو۔ اجرکم اللہ۔ کوئی بات توجہ ہے نا، میرا جی چاہتا ہے میں ذرا جی بھر کے آپ کو پرسہ دے سکوں، حسرت ہے مسائل میری۔ میں نے 9-10 مرتبہ غریب زہرا کی قبر کی زیارت کی ہے اور بس یہی مانگا ہے، مولا مجھے زندگی میں اتنا عطا کرتے رہنا کہ میں بس پرسہ دیتا رہوں اور کچھ نہیں چاہیے۔ بیٹھا تھا رسول کا بیٹا نانے کے روزے پہ، تلاوت قرآن میں مصروف تھا، پیغام مل گیا، دربار میں ولید نے بلایا، کہا تم جاؤ میں آتا ہوں۔ بس ابتداً میں نے تاکہ میرا حصہ ہو جائے اور میں نے حسین کے کرم پہ آنا ہے، پھر کرم پہ میں نے بات ختم کرنی ہے۔ چلا گیا نا، قرآن کو بند کر دیا، نانے کی قبر کو گلے لگا لیا، جی بھر کے رویا رسول کا بیٹا، رو کے کہتا ہے نانا لگتا ہے یہ لوگ مجھے آپ کے پاس نہیں رہنے دیں گے، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑنے لگا ہے، نانا جی کٹ رہا ہے، جی نہیں چاہ رہا میں تو اس سے جدا ہوں، لیکن نانا جیسا تیرا حکم ہے، تیرے حکم کی خاطر حسین حاضر ہے۔ اٹھ کے حسین گھر میں آ گئے، گھر میں داخل ہوئے تھے، دروازہ وزنی تھا، قدیمی عزادار بیٹھے ہوئے ہو، مجھے کھل کے پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، بس اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے مدینے لے چلو، وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں۔ پھر دروازہ بس نہیں پایا، دستک دی، دروازہ کھلا، اندر ماں جیسی بہن تھی، حسین کے مزاج کو سمجھنے والی بہن نے حسین کے چہرے کی تلاوت کی، تلاوت کر کے فرماتی حسین پریشان لگ رہا ہے تو خیریت تو ہے؟ کہا بہن مجھے ولید نے دربار میں بلایا ہے، لفظ دربار سننا تھا، تڑپ گئی علی کی بیٹی۔ کہا بھیا میں آپ اکیلے کو دربار نہیں جانے دوں گی، ابا کا دامن پکڑ لیا۔ مولا فرماتے ہیں زینب مدینہ میری مقتل گاہ نہیں ہے، ولید میرا قاتل نہیں، میں بھی آ جاتا ہوں۔ سنو گے زیادہ رو جملہ،
جب مولا نے کہا نا کہ مدینہ میری مقتل گاہ نہیں، ولید میرا قاتل نہیں، علی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رو کے فرماتی ہیں بھیا حسین دربار تو وہی ہے نا جس دربار میں میری جوان ماں گئی تھی، ضعیفہ ہو کے واپس آ گئی تھی۔ اجرکم اللہ، آوازوں کو بلند کرو وفادارو۔ بھیا حسین مدینہ تو وہی ہے نا جس مدینے کی گلیوں میں میرے بابا علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی تھی۔ بھیا مدینہ تو وہی ہے نا جس مدینے میں میرے حسن بھائی کو زہر دیا گیا تھا، حسن کے جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم مظلوم کربلا کے آپ کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ بس عزادارو، ابھی دونوں بہن بھائیوں میں باتیں ہو رہی تھی، نگاہ پڑ گئی ام الفضل کی، دوڑ کے آئی اپنی حجرے میں۔ کیا منظر دیکھا، جناب عباس فضل کے پیار میں مصروف تھے، رو کے کہتی عباس تو تو بیٹے کے پیار میں مصروف ہے، صحن میں دونوں بہن بھائی رو رہی ہے۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا، عباس نعلین نہیں پہن سکا، دوڑ کے آیا صحن کے اندر، جو ہی زینب کی نگاہ عباس پہ پڑھی، حسین کی عبا کا دامن چھوڑ دیا، رو کے کہہ دیا اب میرا عباس آ گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو۔ فرماتی ہیں عباس میرے حسین کو دیکھ، جس حالت میں حسین تیرے حوالے کر رہی ہوں نا اسی حالت میں حسین تو اسے واپس لوں گی، سنو گے عزادارو؟ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا مجھے ایک لمحے کی اجازت دیں گے آپ، میں ہاشمی جوانوں کو بلا لوں، مدینے والوں کو میں بتاؤں نا حسین آباد کتنا زیادہ ہے، کس شان کا مالک ہے حسین۔ بس ایک مرتبہ ملی اجازت، جناب عباس نے آواز دینا شروع کی، محمد حنفیہ، علی اکبر، قاسم، اونو محمد، عبداللہ۔ اس آواز کا آنا تھا عزادارو، ہاشمی نوجوان ننگی تلواریں لے کے تیزی کے ساتھ صحن میں کٹھے ہو گئے۔ عزادارو جب ہاشمی نوجوان کٹھے ہوئے نا ایک مرتبہ حسین نے رونا شروع کر دیا۔ حسین کو روتا دیکھ کے عباس نے ہاتھ باندھے، کہا مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں نے ایک آواز دی، میری ایک آواز پہ سارے ہاشمی جوان اکٹھے ہو گئے۔ مولا فرماتے عباس یہی بات تو مجھے رلا رہی ہے، آج میں پیاسا نہیں ہوں، آج میں بھوکا نہیں ہوں۔ عباس تو نے ایک آواز دی، تیری ایک آواز پہ سارے ہاشمی اکٹھے ہو گئے، عباس کربلا کا میدان ہوگا، میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں گا، زخموں میں زخم ہوں گے، میں آوازیں دیتا رہوں گا عین عین ابوالفضل لبا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ بحق زہرا، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو پہنچے دربار کے باہر، مولا فرماتے ہیں میرا کوئی عزیز، میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں دربار آئے گا، باہر انتظار کرو۔ یہ کہہ کے مولا نے چند قدم اٹھائے، بس عزادارو ابھی مولا نے چند قدم ہی اٹھائے تھے، مولا نے قدموں کی آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو عباس بھی آ رہا ہے۔ مولا فرماتے عباس میں نے منع نہیں کیا تھا، میرا کوئی عزیز، میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ ہاتھ باندھ کے کہتا مولا آپ نے فرمایا تھا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن مولا میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ مولا وہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا ولید کا غلام بھی تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا، مولا مجھے بھی اجازت دیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ مولا فرماتے نہیں عباس یہیں رک جا، تو حیدر کرار کا بیٹا ہے، اگر کوئی ایسا وقت آیا نا میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا، یہ دروازہ خیبر کے در سے زیادہ وزنی نہیں ہے، اندر چلے آنا۔ بس عزادارو امام دربار میں آ گئے، ایک خط، ایک نجس خط مولا کو پیش کیا گیا، جہاں بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ فرزند رسول نے پڑھا، جلال آ گیا حسین کے چہرے پہ، دیکھ کے فرماتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔
ایک شخص نے اشارہ کیا حسین کو قتل کرنے کا، اس اشارے کا ہونا تھا۔ حسین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ابھی علی اللہ اکبر کی رے ختم نہیں ہوئی تھی، دو جوان جو سب سے پہلے دربار میں داخل ہوئے، ایک علی اکبر تھے، ایک عباس تھے، دائیں عباس تھے، بائیں علی اکبر تھے۔ حسین نے عباس کے چہرے پہ جلال دیکھا، عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں عباس یہ مدینہ ہے، عباس یہ مدینہ ہے، عباس یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، عباس یہ میرے نالے کا شہر ہے، عباس صبر کر یہ مدینہ ہے۔ اجرکم اللہ آزادارو، بس آزادارو، اب یہ جو قافلہ یہاں سے مدینے سے چلا ہے نا، اس شان سے چلا، دائیں عباس بائیں علی اکبر، یہ مدینے سے چلا کربلا تک یہ ساتھ رہا، مدینے سے مکہ پہنچ گئے، باندھے ہوئے احرام حسین نے توڑ دیے، حج کے عمرے کے میں تبدیل کر کے امام نے سفر شروع کیا۔ اجرکم اللہ آزادارو، جب حسین مولا منزل شراح پہ پہنچے نا، وہاں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، مولا فرماتے ہیں اکبر و قاسم و عباس، جس کے پاس جو برتن ہے پانی کا وہ پانی سے بھر لے۔ پانی بھر لیا کیا، کہا مولا پانی بڑا ہو گیا ہے، مولا فرماتے ہیں میں حکم دے رہا ہوں جس کے پاس جو برتن ہے پانی کا وہ پانی سے بھر لے۔ چلا قافلہ، منزل ذی حشم پہ پہنچا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کرم پہ میں نے بات چھوڑنی ہے کہ حسین کریم کتنا ہے۔ جب منزل ذی حشم پہ پہنچا نا، اطلاع دی کہ مولا گرد اٹھی ہوئی ہے، لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے قافلے کو یہیں پہ روکو، آنے والوں کا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک روایت میں ہے کہ 1000 فوجی دستہ لے کے اس نے امام حسین کا محاصرہ کیا۔ جب امام حسین کا محاصرہ کیا نا آزادارو، اور قریب آ کے کہتا ہے حسین میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تو مجھ آزاد کو گرفتار تو نہیں کر سکتا، لیکن باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے یہ بتا تو پریشان کیوں ہے، تو گھبرایا ہوا کیوں ہے، تیرے فوجی کیوں پریشان ہے؟ خدا کی قسم جو جملہ حر نے کہا اگر سمجھ میں آ گیا تو عبادت مکمل ہو جائے گی۔ حر کہتا ہے مولا 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، میں بھی پیاسا ہوں، میری فوج بھی پیاسی ہے، میرے جانور بھی پیاسے ہیں۔ ابھی نوجوانوں نے غور نہیں کیا، حر نے 3 گھنٹے کا نام لیا ہے، 3 دن کا نام تو نہیں لیا نا۔ جب کہا نا میں بھی پیاسا ہوں، میری فوج بھی پیاسی ہے، میرے جانور بھی پیاسے ہیں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اکبر و قاسم و عباس آؤ حر کے فوجیوں کو پانی پلاؤ، آؤ حر کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ حسین مولا نے خود پیالہ پانی کا بھرا، حر کو دیا، پیاسے سیراب ہو گئے، جنگل میں منگل ہو گیا۔ حسین نے ثابت کیا کہ قاتل کو شربت پلانے والا باپ کا بیٹا کسی بھی حالت میں اپنی خاندانی رسموں کو فراموش نہیں کیا کرتا۔ اجرکم اللہ، بس آزادارو، اب شرمندگی کی وجہ سے حر کا سر جھک گیا۔ جب شرمندگی کی وجہ سے حر کا سر جھکا نا، مولا فرماتے ہیں حر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 لفظ ہیں کتاب دامت الساکبہ میں بھی، 14 ستارے میں بھی، مولا فرماتے ہیں اگر تم لوگوں کو میرا وجود سرزمین عرب پہ گوارا نہیں، میرا رستہ چھوڑ دو، میں ہند چلا جاتا ہوں۔ دوسرے لفظ یہ ہے میرا رستہ چھوڑ دو، میں سندھ چلا جاتا ہوں۔ او آزادارو، اس وقت آپ کا پاکستان بھی ہند میں شامل تھا۔ میرا دل کہتا ہے بعید نہیں ہے غریب زہرا نے اس وقت ان ننگے سر والوں کو یاد کیا ہو کہ اگر میں ہند چلا گیا میری زینب کی چادر بچ جائے گی، میری سکینہ تماچے کھانے سے بچ جائے گی۔ اجرکم اللہ آزادارو، بس آزادارو، یہ حسین مولا نے اپنے گھوڑے کو چلانا چاہا تو حر نے حسین مولا کے گھوڑے کی لچام میں ہاتھ ڈالا،
ہاتھ ڈالنا تھا، مولا فرماتے ہیں حر تیرے غم میں تیری ماں روئے۔ بس عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، تڑپ گیا حر، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے فرزند رسول آپ نے تو بھرے مجمع میں میری ماں کا نام لے لیا ہے نا، لیکن میں تو بغیر وضو کے آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے حر کی طینت میں شرافت تھی۔ بس عزادارو قافلہ چلا، 2 کو کربلا پہنچ گئے، 7 کو پانی بند ہو گیا، 10 محرم کی رات آ گئی۔ حر کا بیٹا علی ابن حر اپنے باپ کے پاس آ کے کہتا ہے بابا ذرا میرے ساتھ آنا، کان لگا کے سن۔ اسی حسین کے بچے نہیں ہیں، جب ہم پیاسے تھے تو اس نے ہمیں پانی پلایا تھا۔ اور کہتا ہے بیٹا میں مر چکا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، کائنات کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، میں ہی مجرم ہوں، میں ہی موجب بنا ہوں علی کی بیٹیوں کو جنگلوں میں لے آنے کا۔ اللہ جانے اب مجھے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ حر کا بیٹا علی کہتا ہے بابا آپ نے حسین کا کرم نہیں دیکھا تھا، حسین کریم کتنا بڑا ہے۔ بابا تیرے معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، حسین کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ بس عزادارو عاشور کا سورج طلوع ہوا۔ حر نے کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، جب حسین مولا قریب آنے لگے نا مجھے بتا دینا تاکہ میں حسین سے معافی مانگ سکوں۔ ادھر سے گناہگار معافی مانگنے کے لیے چلے، ادھر سے کریم ابن کریم کھڑا ہو گیا۔ فرماتے اکبر و قاسم و عباس میرا مہمان آ رہا ہے، اجرکم اللہ، میرا مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال کرو۔ بس عزادارو گناہگار معافی مانگنے آ رہا ہے، کریم استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے کسی روایت میں یہ جملے نہیں ملے حر مولا کے قدموں پہ گرا ہو، گڑ گڑایا ہو، معافی مانگی ہو، بس ایک جملہ کہا ہے حر نے، اور وہ جملہ یہ تھا مولا کائنات کا سب سے بڑا مجرم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے؟ ہائے جو ہی عزادارو حر نے اپنے آپ کو مجرم کہا ہے نا، مولا فرماتے ہیں بھائی حر میں نے تجھے معاف کیا۔ بس عزادارو حسین کا یہ کہنا تھا بھائی حر میں نے تجھے معاف کیا۔ عباس نے کہا بھائی حر میرا سلام، اکبر نے کہا چاچا حر میرا سلام، اونو محمد نے کہا مامو حر ہمارا سلام۔ بس عزادارو جب یہ سلاموں کی آوازیں علی کی بیٹی کے کانوں پہ پہنچی، علی کی بیٹی فرماتی اماں فضا ذرا میرے اونو محمد کو بلانا، یہ سلاموں کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ بلایا گیا، کہا بیٹا یہ سلاموں کی آوازیں کیسی؟ کہا اماں وہ جس نے مامو حسین کے گھوڑے کو روکا تھا نا، مامو حسین نے اسے اپنا بھائی کہہ دیا۔ بس عزادارو یہ سننا تھا۔ بی بی فرماتی اونو محمد ایک حر کے دائیں جانب کھڑے ہو جانا، ایک حر کے بائیں جانب کھڑے ہو جانا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہنا مامو حر اماں زینب تجھے سلام کہتی ہے۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا، لیکن تڑپ گیا حر، رو کے کہتا ہے علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی ہے غلام زادوں کو سلام بھجوا رہی ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو حر کہتا ہے مولا میں اس وقت مطمئن ہوں گا جب علی کی بیٹیاں مجھے معاف کریں گی، اس لیے جب میں نے آپ کے گھوڑے کو روکا تھا نا مجھے محملوں سے رونے کی آوازیں آئی تھی، بطول زادیوں کے بین بلند ہوئے تھے۔ جب تک علی کی بیٹی مجھے معاف نہیں کرے گی مجھے اطمینان نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ بس عزادارو مولا حر کو لے کے آئے بہن کے خیمے کی طرف۔ حسین مولا بھی بڑے کریم ہیں، لیکن حسین کی بہن حسین سے بھی 2 قدم آگے نکل گئی۔ کہا بہن زینب بھائی حر معافی مانگنے آیا ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بھائیا حسین بھائی حر کو کہہ دے علی کی بیٹیاں تو اس سے شرمندہ ہیں۔ گناہگار معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بھائی حر علی کی بیٹیاں شرمندہ ہیں۔ علی کی بیٹی کس بات میں شرمندہ ہو رہی ہے؟ بھائی حر جب تو ہمارا دشمن بن کے آیا تھا علی کی بیٹیوں نے پانی پیش کیا، لیکن ہائے افسوس جب تو ہمارا بھائی بن کے آیا اب زینب اتنی غریب ہو گئی ہے ایک گھونٹ مہمان بھائی کو پانی کا نہیں پلا سکتی۔
اجرکم اللہ، آخری جملے عزادارو آپ کی زحمتیں تمام کر دی. ایک مرتبہ اور کہتا ہے مولا ایک حسرت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میرے بیٹے علی کو شہادت کی اجازت دیں. میں ہی مجھے بناؤں نا یہاں لانے کا، مجھے پتہ تو چلے جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے. مولا فرماتے ہو تو مہمان ہے، آرام کر. مولا فرماتے نہیں مولا مہربانی مجھ پہ احسان کرے، اجازت دے. مل گئی اجازت، علی کو شہادت کی. حر کا بیٹا علی گیا میدان میں، کافی ملعونوں کو فنار کیا. حر کا بیٹا علی زین سے زمین پہ آ گیا، کہا مولا ادرکنی، بابا میں گر گیا. حر کہتا ہے میں حسین کی نسبت جوان تھا، حسین ضعیف تھا، میں نے پانی پیا ہوا تھا، حسین 3 دن کا پیاسا تھا. میں نے دوڑنا شروع کیا تاکہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا سکوں. لیکن حر کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی. جب میں اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچا میں نے کیا منظر دیکھا. حسین نے میرے بیٹے کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے پروردگارا یہ حر کی قربانی نہیں ہے، یہ مجھ حسین کی قربانی ہے. پروردگارا میری قربانی کو قبول فرما. ایک مرتبہ حر آگے بڑھا، اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہا کہ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا. حر یہ کیا کر رہے ہو تو؟ کہا مولا اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانا چاہتا ہوں، گنج سودا میں لے کے جانا چاہتا ہوں. مولا فرماتے حر شاید تو میرے نانے کی شریعت کا مسئلہ نہیں جانتا. میرے نانے کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کوئی باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے. میں عرض کروں گا مولا تھوڑی دیر پہلے آپ حر کو منع کر رہے تھے کوئی ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے. مولا جب آپ نے اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہوگا، جب آپ نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا ہوگا، اللہ جانے یہ جملہ کتنی بار یاد نہ آیا ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلمون.